بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا فاطمہ فوجد علی بابها سترا فلم يدخل علیها وکلم کان يدخل الا بدا بها قال فجاء علی فراها مختمہ فقال ما لك فقالت جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يدخل علی فاتاه علی فقال یا رسول اللہ ان فاطمة اشتد الیها انك جئتها فلم تدخل علیها فقال انی رأیت على بابها سترا موشیا وما انا والدنیا وما انا والرقم قال فذهب الى فاطم فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت فقل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تامرنی به فقال کلها ترسل به الى بنی فلان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کا گھر گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا گھر تھا۔ یہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ سیدنا علی کو آپ ہی نے پالا تھا، پرورش کی تھی، اور پھر گویا اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو کچھ لڑکے کو کرنا تھا وہ بھی آپ نے کیا، اور جو کچھ ایک بیٹی کے باپ کو کرنا تھا وہ بھی آپ نے کیا۔ گھر بھی حجروں کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا، یعنی جب آپ تشریف لاتے کہیں باہر سے تو تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کا حجرہ آتا تھا یا پہلے ان کا گھر آتا تھا۔ گھر کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جن کے دروازوں پر ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے یا کوئی چھوٹا موٹا کواڑ لگا ہوا تھا، تو حضور پہلے ادھر جاتے تھے۔ تو یہ گویا آپ ہی کے گھروں میں سے ایک گھر تھا۔ آپ کی جو دوسری صاحبزادیاں ہیں سیدنا عثمان کے گھر میں تھیں، تو ان کے ظاہر ہے کہ اپنے الگ گھر تھے، اور سیدنا عثمان کی معاشی حالت بھی بہت مختلف تھی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آئے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، چنانچہ آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، جبکہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ آپ باہر سے آئیں اور سب سے پہلے ان کے گھر نہ جائیں۔ یعنی جب آپ باہر سے تشریف لاتے تو گویا بیٹی کو دیکھ کر یا کوئی محبت کی بات کر کے یا تھوڑا وقت گزار کے پھر آپ آگے جاتے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے کچھ دیر بعد علی رضی اللہ عنہ آ گئے، یعنی جب آپ واپس چلے گئے وہیں سے پلٹ گئے تو کچھ دیر نہیں گزری کہ علی رضی اللہ عنہ گھر آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت رنجیدہ بیٹھی ہیں، یعنی صاحبزادی بہت رنجیدہ بیٹھی ہیں۔ تو پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مگر گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر ہی سے واپس چلے گئے۔ سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ کو یہ بات بہت گراں گزری ہے کہ آپ اس کے ہاں آئے بھی اور گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے دروازے پر ایک پردہ دیکھا ہے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، بھلا بتاؤ مجھے اس دنیا سے کیا غرض اور مجھے ان نقش و نگار سے کیا واسطہ؟ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا۔ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، پوچھئے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ سے کہو اسے بنو فلاں کے ہاں بھیج دے، یعنی گویا آپ نے یہ کہا کہ یہ پردہ میں یہاں نہیں پسند کرتا، یہ فلاں لوگوں کو دے دیا جائے، یعنی مسلمانوں میں سے کسی اور گھرانے میں بھیج دیا جائے۔ میں اس باب کی روایات کے شروع میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ اختیار کیا، یعنی اپنے لیے ایک فقیرانہ زندگی کا، یہ مدینہ آ کر اختیار کیا۔ مکہ میں آپ کی زندگی ایک متمول تاجر کی زندگی تھی، اور یہ تاریخی روایات سے معلوم ہے۔ یہاں آ کے اختیار کیا۔ کیوں اختیار کیا؟ اس کے بارے میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس لیے نہیں کہ یہ چیز آپ کے دین میں مطلوب ہے، یا یہ دین دنیا کی زینتوں کے بارے میں یہ رویہ بتاتا ہے۔ یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتیں ایمان والوں ہی کے لیے، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے،
صرف اسراف ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید جب کسی چیز کو اصول میں واضح کر دے تو ہمارے سامنے جب روایات آئیں گی، واقعات آئیں گے، تو ان کو اس فریم کے اندر رکھ کے دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا محل ہے، اس محل کو متعین کیا جائے گا، تب وہ چیزیں قابل قبول ہوں گی۔ کیونکہ یہ لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں، آ کے واقعات بیان کیے ہیں، کوئی جملہ نقل کر دیا ہے، کوئی بات نقل کر دی ہے، ضروری ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کے بنائے ہوئے فریم میں رکھ کے دیکھا جائے۔ تو میں نے اس میں توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی تھے داؤد و سلیمان، اور ہمیں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہ سرہم ممرد من قواریر تھا، اس کو دیکھ کر ملکہ بلقیس دیہاتی ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے ہر چیز کا ایک محل اور موقع ہے، یہ علی الاطلاق کوئی مذمت کا مقام نہیں ہے۔ چنانچہ اس روشنی میں ان روایات کو اب دیکھیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے، سیدہ آپ کے گھر ہی کا حصہ ہے، یعنی آپ کی بیٹی ہیں، تو آپ اس وقت مدینہ میں آنے کے بعد ایک ذمہ داری کے مقام پر، یعنی آپ اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ کی ذمہ داری دعوت دینا تھی، پیغام پہنچایا۔ مکے میں آپ نے یہی کام کیا، یہاں آ کر لوگوں کی ذمہ داری آپ پر آ پڑی، یعنی گویا آپ حکمران بن گئے۔ ذمہ داری ہر لحاظ سے آپ ہی کی تھی، کیونکہ حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داری تھی، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، تکلیفوں میں مبتلا ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے لیے چھوڑا۔ جب وہ مدینہ میں آئے تو آپ نے مواخات قائم کر کے ان کا معاشی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی جب بڑی بڑی حکومتوں پر مہاجرین کا بوجھ آ پڑتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا نازک کام ہے۔ عام حالات میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معاش کی جدوجہد کر رہے ہیں، دکان کھول لیا، کہیں بیٹھ گئے ہیں، کوئی کاروبار کر لیا، وہ ہنر بنا لیا، لیکن جس وقت اس طرح لوگ آتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی راس البال بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، اب کیا کیا جائے ان کے لیے؟ چھوٹی سی ایک بستی ہے، یعنی کوئی بڑے وسائل رکھنے والی حکومت نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک تو یہ کیا کہ مواخات قائم کی، لیکن جو لوگ باقی رہ گئے ان کے لیے مسجدی میں ایک چبوترا، جس کو آج کی اصطلاح میں سمجھایا جائے تو مہاجر کیمپ قائم کر دیا۔ یہ ہے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے اپیل کی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں اور یہ بالکل فقیر محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، ان کی مدد کرو۔ یہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری کے خیال سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ تک کم و بیش 7-8 سال تک اپنے اوپر یہ پابندی لگائے رکھی کہ آپ کے ہاں، آپ کے گھر میں کوئی زینت کی چیز نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ پابندی جب انسان لگاتا ہے تو انسان کی فطرت میں جس طرح ضرورت کے داعیات ہیں، اس طرح جمالیاتی حس بھی موجود ہے، اس کے داعیات بھی ہیں، زینتوں کی طرف رغبت بھی ہے۔ کھانے میں انسان اس پہ صرف اکتفا نہیں کر لیتا کہ بس پیٹ بھر لے، اس میں بھی ذائقے تلاش کرتا ہے۔ تو یہ بڑا ریاض ہے، یہ اپنے اوپر بڑے ضبط کا مقام ہے۔ یہ صورتحال ہے جس کو پس منظر میں رکھیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک تزئین کی صورت بنی ہوئی ہے، ایک بڑا ہی منقش خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے، تو آپ نہیں آئے گھر میں، چلے گئے، اور پھر جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے تو یہ دنیا اپنے لیے ممنوع کر لی ہوئی ہے، اب مجھے اس دنیا سے کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا میں نے اپنے لیے ممنوع کر لی ہے، یعنی مجھے نہیں چاہیے یہ چیز۔ ظاہر ہے کہ اس طرح آپ گویا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے جو فیصلہ کر رکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی چیز اس فیصلے میں کوئی اضمحلال پیدا کرے، وہ میرے گھر میں ہو یا میرے متعلقین کے گھر میں ہو۔ تو یہ بات پہنچائی گئی، ظاہر ہے سیدہ ہیں، حضور کی صاحبزادی ہیں، یہ جانتی ہیں کہ ہمیں کس ذمہ دارانہ جگہ پر رہنا ہے۔ آپ کے فیصلوں کے جو اثرات ہیں ان کو قرآن سورہ احزاب میں زیر بحث لے آیا، اور وہاں ازواج مطہرات کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک زندگی اختیار کی ہے، اور حالات کی کچھ سنگینیاں بھی پیش آ گئی ہیں، تو آپ فیصلہ کر لیجئے، آپ کو ساتھ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، لیکن اگر رہنا ہے تو پھر یہ سمجھ کر رہیں کہ انہی حالات میں گزارا کرنا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ جس میں گویا سیدہ نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، توجہ نہیں ہوئی تھی، حضور نے توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے، آپ کا کیا ارشاد ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا بنو فلاں کو بھیج دیجیے۔ تو میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اسے بنو فلاں کے ہاں بھیج دو، یہ ہدایت بتا رہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے آپ اس طرح کی چیزوں کو ممنوع یا ناپسندیدہ، یہاں تک کہ خلاف اولا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی سوال یہ نہیں تھا، اپنے لیے آپ نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ہے آپ کا جس نے ہمیں قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے کہ اگر حکمران بنے ہو، لوگوں کی ذمہ داری سنبھالی ہے، تو اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یعنی حالات دیکھو، قوم کے حالات کیا ہیں، وہ کس صورتحال سے دوچار ہے،
رفاعیت کے موقع ہیں تو سر ممرد من قواریر بناؤ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پیغمبر کا اسوہ یہ ہے۔ خلفائے راشدین نے اسی اسوے کی پیروی کی، اسی لیے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کی حکومت کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔